سفر شام جس کا آغاز مدینہ، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے۔ حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھوپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔ رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں، اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے، اور یہیں پر شہداء کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے، اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصر دارالامارہ کہا جاتا ہے۔ قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔ پتہ کہ نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے۔ اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا
کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی. ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے. تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا. افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے. تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے. حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. جناب زینب کے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا. دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں. ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا. سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا. سر اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے. اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. نگہبانوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں. پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ راہب نے یہ سوال کیا، کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا، فاقہ کش وطناوارہ تشنکام، مقتول نیزہ و تبر و خنجر و حسام، جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام. بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے، سر یہاں ہے، کربلا معلی میں لاش ہے. یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے. نے کہا، تمہارے نبی کا نواسا؟ انہوں نے کہا، ہاں. نے کہا، تم کیا ہی برے لوگ ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سرد اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا؟ خون حسین اس پتھر پر جم گیا اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے. جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریک زندہ میں قید کر دیا گیا. جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، بچوں کو مارے خوف کی حالت عجب ہوئی. گھٹ گھٹ کے دختر شہیدین جاں بلب ہوئی. مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی. آفت کا سامنا تھا، نئی واردات تھی. زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی. یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے. اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا. ہزاروں کا مجمع تھا. یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا. اور اسی مقام کو باب الساعت کہتے ہیں. دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں. ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھی. یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے. جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئی. کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے. گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے. موجود ہوں، خنجر میری گردن پہ پھرائے. فکر غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب. اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے کھایا گیا. اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا. اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا. یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا. اس نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے. دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو.
زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم راس الجالود، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم، علماء اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین گوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی، جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارا ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت ماں بیٹی پر، خدیجہ کبریٰ کی ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر،
فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر مہن پر آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود و سلام۔ ترجمان سیرت آل با زینب ہوں، شارح احکام دین مصطفیٰ زینب ہوں، ناشر پیغام شاہ کربلا زینب ہوں، رہنمائے اہل تسلیم و رضا شبیر تھے، خون کے دریا میں بے شک ناخدا شبیر تھے، آگ کے دریا میں لیکن ناخدا زینب ہوں۔